بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور سنیوں، تقریر کے درمیان ربط پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہمارے تو اصول رہ گئے، ہمارے تو فروع بھی طے شدہ ہیں۔ نہیں سمجھا؟ تیری یہاں بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تو اصحاب تخریج سے ہے، تو مجتہدین سے ہے، تو مستنبطین سے ہے، تو اصحاب ترجیح سے ہے۔ کیا مقام ہے تیرا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں یہاں صاحب ہدایہ جیسے بھی دم نہیں مارتے۔ تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ دو مسئلے نہیں آتے۔ ابو حنیفہ تو وہ ہیں 9,35,000 جزیات قوانین کو مرتب اور مدون کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور تجھے یہ پتہ نہیں کہ 2 سجدوں میں ایک سجدہ رہ جائے تو جبر مافاتاب کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ایک رکعت کے 2 سجدوں میں ایک رہ گیا۔ میں نے پوچھ کے دیکھا ایسے آدمی سے جو امام صاحب پہ تان کرتا تھا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 2 سجدوں میں ایک رہ جائے تو کیا کرنا۔ کہنے لگا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تیرے پلے دعانی نہیں، تیرے کو کی ہو سکتا ہے؟ پلے نہیں دے اللہ تے کر دی میلا میلا۔ اوقات تیری کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ ایک رکعت کے 2 سجدوں میں ایک رہ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اور تنقید تو کرتا ہے امام ابو حنیفہ پر۔ یہ امام شافعی جن کے بعد میں کہتے ہیں کہ فقہا سارے تو ابو حنیفہ کے بچے ہیں، سارے فقہا تو عیال ہیں ابو حنیفہ کے۔ پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ اصول دین تو ویسے ہی طے ہیں کہ محکمات کا نام ہے، اور محکمات مشورے کے محتاج نہیں ہوتے، اور تیرا تو فروع میں بھی کوئی مقام نہیں۔ طے شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بھی تو بتائے جی یہ میرا مسئلہ ہے امدانا ہمارے نزدیک بھی، آپ کا نزدیک آپ ہیں ہی نہیں تو نزدیک کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک، ہمارا نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام ابو حنیفہ کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام شافعی کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام مالک کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام احمد ابن حنبل کو ہے۔ ارے امام احمد ابن حنبل کو ہے، غوث پاک غوث الثقلین شہنشاہ بغداد جیسی شخصیت جس کی مقلد ہے۔ امام ابو حنیفہ کون ہیں؟ داتا صاحب جن کے مقلد ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند جن کے مقلد ہیں۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ اور ولیوں کے تاجدار جن کو اپنا امام مانے۔ آج کے دور میں مشورے ہو رہے ہیں جی، ہم تکلیف کیوں کریں گے جی؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں گے جی؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ میں کہتا ہوں اصول بھی مقرر ہیں، فروع بھی مقرر ہو چکے، اب تم مجتہد جنوں گے جو نئی راہ نکالو گے۔ سنیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فتوے میں کوئی بولے فروعات میں تو پوچھو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی اصول میں بولے تو پوچھو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، اور جو اس کے بغیر بک بک اور چک چک کرے چاہے 18 جبے پہنتا ہو اس کے منہ پہ مارو، اسے کہو ہم سنی ہیں اور سنی ہی مریں گے۔ نعرہ تکبیر، چیلنج ہمیں کرتے ہو کہ جن کے امام نے خود صحابہ کی زیارت کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ امام کو حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ میں کہا اس کو نہیں پتا تھا جو انس بن مالک کی زیارت کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو تو میری بات سن لو، تمہارا عقیدہ بھی اور تمہاری یہ فقہ بھی جو تم لیے پھرتے ہو یہ ترجمے حدیث کے،
اگر تم 4 استادوں سے اوپر اپنے عقیدے کے مطابق ایک استاد ثابت کر دو تو میں 1 لاکھ پاؤنڈ تمہیں انعام دوں. اور اگر تمہارا کوئی سلسلہ ہی نہیں استادوں سے ملتا، وہ تیرے استاد تیرے عقیدے کے مطابق تو مشرک تھے. ابھی سمجھی نہیں آپ نے بات. میرا غیر مقلدوں کو یہ چیلنج ہے کہ چوتھا استاد اپنا اس عقیدے کا پیش کرو، 1 لاکھ پاؤنڈ انعام پاؤ. مولوی ثناء اللہ بھی تو شاہ عبدالعزیز کے مدرسے کا طالب علم ہے. مولوی داؤد غزنوی بھی تو شاہ عبدالعزیز کا طالب علم ہے. شاہ عبدالعزیز تو صبح و شام یا رسول اللہ پکارا کرتے تھے. تمہارے نزدیک یا رسول اللہ پکارنے والا مشرک ہے، تمہارے استاد مشرک ہیں. کوئی اپنا موائد لا کر دکھاؤ. تیری تو سند ہی منقطع ہے. مشرکوں سے بھی سند بنتی ہے اور تعلی نہیں کرتا. یہ فقیر یہاں کھڑا ایک ادنا طالب علم، میں یہاں سے لے کر اپنے نام سے لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم تک اگر علم حدیث میں اور علم فقہ میں اپنی سند نہ پیش کر سکوں، ایک لفظ بھی کہنے کے قابل نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت، مفکر اسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب. مسئلے لے پھرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تقلید نہیں کرنی. تقلید کیسے نہیں کرنی؟ تقلید کریں گے جن کو تقلید جنہیں علم نہیں ہے وہ تقلید نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ مریں گے وہ. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پہلے سنو پھر حدیث پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جہنمی دوزخ میں سے پکاریں گے، لو کننا نسمع ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سوچتے تو آج دوزخی نہ ہوتے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں او کا مقام نہیں، وا کا مقام ہے. نسمعو و ناقلو تھا، او ناقلو 2 باتوں پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عام سننا نہیں، خاص سننا ہے. تو کہتے ہیں اجماع مفسرین نسمعو را حمل دارت بر تقلید و ناقلو را حمل دارت بر اجتہاد. وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی امام کے مقلد ہوتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. تفسیر عزیزی میں یہ موجود. میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے ان کو سٹ لگ سکتی ہے وہاں سے ہی لگا رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی آپ؟ کہہ دو نا سبحان اللہ. وَنَاقِلُ حَمَلْ دَارَتْ بَرْ اجتہاد. یا تو ہم مجتہد ہوتے یا مقلد ہوتے تو آج دوزخ سے بچ جاتے. شاہ صاحب نے نتیجہ دیا کہ قیامت کو دوزخ سے وہی بچیں گے جو کسی امام کے مقلد ہوں. آہستہ سبحان اللہ نہیں، مسئلہ بہت اونچا چلا گیا ہے. سن لو صحیح بخاری شریف، دل کے کانوں سے سننا کیونکہ میں جو ہدف تھے میں ان پر جا رہا ہوں. گرامی قدر حاضرین، بخاری شریف باب الحج، کتاب الحج، حضرت عبداللہ ابن عباس مفتی مکہ مدینہ منورہ آئے تو اہل مدینہ نے آپ سے پوچھا مسح علی الخفین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نا آپ سے پوچھا اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ رہے. اس عورت کے بارے میں، یہ مسئلہ بعد میں عرض کر سکتا ہوں، مسح علی الخفین کا اگر وقت ہوا یہ پہلے سن لیں. اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حج کے سارے ارکان ادا کر لے اور اس کا طواف وداع رہ جائے اور عورت کو ماہانہ عذر ہو جائے تو کیا 10 دن رک کے وہ انتظار کرے، طواف وداع کر کے پھر گھر جائے، یا طواف وداع چھوڑ جائے اور واپس جا سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا طواف وداع چھوڑ دے، انتظار نہ کرے پاک ہونے کا. طواف وداع چھوڑ دے، اس کا حج مکمل ہو گیا، یہی حضور کا حکم ہے، وہ عورت واپس جا سکتی ہے. اہل مدینہ نے کیا کہا؟ لا ناخذ بقولک وندع قول زید. ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور زید کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے. تیری بات عبداللہ ابن عباس نہیں مانیں گے اور زید کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو انس کی ماں سے پوچھ لو، اس نے میرے سامنے حضور سے پوچھا تھا. اہل مدینہ نے کہا ہم اس سے بھی نہیں پوچھیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اس سے بھی نہیں پوچھیں گے. حضرت عبداللہ ہنس پڑے
فرمایا جو ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا؟ بڑے پیار سے سننا مسئلہ، جو ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا؟ کہنے لگے پوچھا اس لیے تھا کہ شاید تو ہمارے امام کی تصدیق کرے گا، تیرا مسئلہ ہو گیا اس کے خلاف، اب ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ تو رہتا ہے مکے میں، حضور کا چچا زاد بھائی، حضور کے صحابی اور تاج المفسرین، حبر الامہ جن کا خطاب ہے، ان کو مدینے والے صحابی کہتے ہیں تیری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ تو رہتا ہے مکے میں اور فتویٰ دیتا ہے مکے میں، یہاں فتویٰ ہمیں دیتا ہے زید، اس کا مسئلہ غلط بھی ہو تو ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اگر تو صحیح بتانا چاہتا ہے تو زید کو بتا، زید بتائے گا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ آئی ہے تو پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، قبلہ سید عرفان شاہ صاحب۔ میں پوچھتا ہوں غیر مقلدو بھابڑو، اور تقلید شخصی کس بلا کا نام ہے؟ حدیث بیان ہو رہی ہے، اگلے وہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تجھے صحیح بھی بتانا ہے نا تو زید کو بتا، کیونکہ وہ ہے ہمارا امام، ہم روزانہ کسی ذی علم کی بات پر اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ کہو نا سبحان اللہ، یہی تو ہے تقلید شخصی۔ تو جب مدینے والے صحابی تقلید شخصی کر کے مشرک نہ ہوں تو ہم تو ویسے ہی کوئی علم نہیں رکھتے، ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ ہے کسی کے پاس اس حدیث کا توڑ تو 20 ستمبر تک فقیر یہاں ہے، اس کا توڑ پیش کرے، اس حدیث کا مدعا پیش کرے اور بتائے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تقلید شخصی کے حق میں یہ دلیل خاص کا درجہ رکھتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تقلید شخصی بھی کرتے تھے مسائل میں، اور جب قرن اول میں تقلید کی صورت اور اصل موجود ہے تو آج تقلید کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ پیار سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔